ہم لوگ بیٹھ کے کسی کی برائی کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، غلط ہو رہا. اس بندے نے تو ہمیں کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے، اس کی ہم مجلس میں توہین کریں، ہم اس کا تذکرہ یہاں کریں، غلط ہو رہا لیکن باوجود ہم کر رہے ہیں. تو اپنے کو نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کسی جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کر دے نہیں کرنا ہے. اب ایک کھانا ہے، ایک ایسا کھانا جو آپ کو مبتلا کرتا ہے شک میں، ٹھیک ہے نا، اصال و ثواب کی کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جو آپ کو شک میں مبتلا کر دے، جیسے کہ ابھی بہت سے ایسے کھانا جو منت کے طور پہ مانے جاتے ہیں، تو جو اللہ سے منت مانگی گئی ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو 50 100 لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، یہ جائز ہے. اللہ سے منت مانگی ہے اور یہ کھانا اس کے لیے جائز ہوگا جو غریب ہے. اب ہم نے منت مانگی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10 لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا. 10 ایسے لوگوں کو کھانا کھلا رہا جو مالدار ہے، پیسے والے ہیں، جو فقیر مسکین نہیں ہے، تو وہ آپ کی منتیں پوری نہیں ہوگی. منت کے جو کھانا ہے وہ صرف غریب ہی کھا سکتے ہیں. منت مانگنا جائز ہے اللہ سے. اب کوئی انسان منت کی چیزیں ہمیں پیش کر رہا ہے، کچھ ملاوٹ چیزیں ایسی ہے جو پورے گاؤں کی طرف سے ملی ہوئی چیز ہے، ملاوٹ چیز ہے. کسی کی طرف سے ناریل، میں سمجھانے کے طور پہ، کسی کی طرف سے ناریل، کسی کی طرف سے مرغی، کسی کی طرف سے بکرے، کسی کی طرف سے کاندے، چاول، یہ سب مل کر کے آیا ہے. اب ہمیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کس نیت کے ساتھ دیا. اگر مسافروں کے لیے اصال و ثواب کے لیے دیا کہ اللہ کا یہ نیک بندہ ہے، ہم ان کی اصال و ثواب کے لیے 10 غریب کو دے رہے ہیں تو چلے گا. لیکن ہم نے نیت کیا ہے کہ اللہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو گیا تو 10 کیجی چاول، 5 ناریل یا 1 بکرا. اب یہ جو مکس ہو گیا ہے تو کھانا تو حلال تھا، اصال ثواب کا کھانا حلال تھا، لیکن اب جو نیتوں میں بگاڑا گیا، کسی کی نیت اور ہے، کسی کی اور ہے، تو اب یہ چیزیں ہم کو شک میں مبتلا کرتی ہے نا. تو اللہ کے نبی نے وہی فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس سے بچ جانا ہے نا. اب اگر ہم منت کی مانگی ہوئی چیز ہم کھائیں گے تو گویا کہ ہم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. جیسے کہ یتیم کا مال ہم نہا نہیں کھا سکتے، تو یہ جو منت کی چیز ہم کھا رہے ہیں یہ اصل ہمارا حق نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. اور غریب کی یہاں ہم ادائیگی کریں گے تو حق ادا ہوگا منت، ٹھیک ہے نا. ابھی زکوٰۃ کا مال، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا مال ہم نے نکالا، ہمارے پاس 10 لاکھ روپے تھے، ان میں سے 50,000 کچھ بھی زکوٰۃ نکلا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا مال نکلا. اب ہم یہ سمجھے کہ نہیں، ہم دوسروں کو دینے کے بجائے ہم اپنے بیٹے کو دے دیں، ہے نا، اپنے پوتے کو دے دیں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. ہم گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں. تو ایسے ہی بہت سے وہ چیز ہیں جو ہمیں شک میں مبتلا کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ وہ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہے، جو شک میں ڈالنے والی ہیں. تو حرام سے بھی بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، جو چیز شک میں ڈال دے اس سے بھی مومنوں کو بچنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو دیکھیں، مومن بندہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے عبرت پکڑتا ہے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. کوئی مر گیا ہمیں اس سے بھی سبق ملے گا نہیں، ایک دن اپنے کو بھی چلے جانا ہے. موت ایک پیغام ہے آنے والوں کے لیے، جو انسان زندہ ہے اس کے لیے ایک پیغام ہے، خاموشی پیغام ہے. میں تو چلا گیا لیکن اب یہ اگلی بات تیری باری ہے. ایک صحابی رسول تھے، کسی کا جنازہ آ رہا ہے، تو کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابی نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے. تو غصے ہو گئے، کیا بات کرتے بھی، میں حیات سے ہوں اور آپ نے مجھے مار دیا. تو کہا چلو یہ میرا جنازہ ہے، یہ میرا جنازہ ہے. تو سمجھ میں نہیں آئی ان کو بات. انہوں نے سمجھا کہ دیکھو یہ تو چلا گیا، یہ تو جا چکا ہے، اب اس کے بعد ہمارا یا تمہارا ہی نمبر ہے. تو اس سے اپنے کو عبرت پکڑنا ہے، اس سے اپنے کو عبرت کیا لینی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں جہاں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں نہ تو کوئی اپنا ہوگا نہ کوئی پرائی بھی نہیں ہوگا، ایک ایسی جگہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوگا، ہم اس کا حصہ بنیں گے. ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے
تو وہاں پہ جنت تک ہمیں ایک اچھی نیند سلا دی جائے گی. ہمارے اعمال اگر دنیا میں برے ہوں گے تو یوں سمجھ لیا جائے کہ قیامت تک ہمیں سانپ بچھو مسلط کر دیا جائے گا ہمارے اوپر. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر ہمارا اعمال صحیح نہیں ہوا تو یہ قبر جو نا آپس میں ایک مل جاتے ہیں اور ایسے مل جاتے ہیں کہ جیسے یہ انگلیاں آپس سے مل رہی ہے. اب ادھر کی ہڈیاں ہمیں ادھر گھسیں گی, ادھر کی ہڈیاں ادھر, آپس میں پسلیاں مل جائیں گی, یہ قبر ایسے مل جائیں گے اگر ہمارا اعمال ویسا نہیں ہوگا. تو مومن بندہ بندی وہ ہے جو اپنی ہر چیز سے عبرت حاصل کرے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرے. دیکھیں نا, ہم اور آپ اپنا اپنا اندازہ کریں, ہم سب پہ ایک دور گزرا ہوگا. آپ میں سے جو بزرگ لوگ ہیں بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ایک وقت اپنے ساتھ ایسا بھی آیا تھا کہ جب 2-3 کپڑے سے زیادہ کپڑا ہی نہیں تھا, اور یہ 2-3 کپڑوں وہ کپڑے تھے جو پھٹے, کہیں سے بغل سے پھٹا ہوا, کہیں نیچے پھٹا ہوا, ہم اس کو سل کر کے استعمال کر رہے ہیں. اسکول کا ڈریس ایک ہے, جا رہے آئے, جب گھر پہ آئے پھٹ گیا, ممی اسی کو دوبارہ سل کر کے اسی ڈریس میں ہم کو بھیج رہی ہے. ایک وقت ایسا بھی ہم میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہے نا. ایک وقت ایسا بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ ایسے کھانے جو آج ہمیں مل رہے ہیں برسوں کے بعد کبھی کبھی میسر ہوتے تھے. آج ہمارے دسترخوان پہ جو ہزاروں قسم کے آئٹم موجود ہوتے ہیں کھانے پینے کی قسمیں, ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کھانا بھی کھا سکتے ہیں ہم آنے والے وقت میں. ایک وقت جو آپ غریبی کی گزارے ہوں گے, آدھی روٹی جو میسر ہو گیا, وہ جو چائے کے ساتھ آپ چپاتی کھا لیے, سالوں سال کچھ کا تو یہی گزارا تھا چائے کے ساتھ. گوشت کا سالن اگر مل گیا تو بڑی بات, بوٹی تو دور کی بات, صرف اس کا سالن مل گیا تو بڑی بات تھی نا. سب کو حصے ملتے تھے, آدھی روٹی اس سے, آدھی اس سے, آدھی اس سے. ہر چیز کی تنگی تھی, نہ لائٹیں تھی, نہ ایسے گھر تھے, نہ ایسے اپنے پاس چپل موجود تھے. لیکن اللہ کا فضل کہ آج دنیا کی ساری خوشیاں موجود ہے, رہائش کی جو چیزیں ہمیں موجود ہے, لیکن جو سکون ہمیں پہلے تھا آج نہیں ہے. جو اعتماد, جو یقین پہلے اللہ پہ تھا وہ آج نہیں ہے. آج کروڑ ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں اللہ پہ وہ یقین نہیں ہے, دل کو وہ تسلی نہیں ہے. پہلے آدھی روٹی کھا کر کے جو سکون کی نیند آتی تھی, آج گولی لینے کے باوجود بھی ایسی نیند نہیں آتی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم ناشکرے بن گئے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان بڑا ہی ناشکرا ہے, بڑا ہی ناشکرا ہے. جتنا دیا جائے اس کو کم ہی کم ہے, کم ہی کم ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی اہمیت, اپنی اوقات کو بھول گئے, اپنی اوقات بھول گئے. ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا ایک غلام تھا, اس کا نام ایاز تھا. تو وہ ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی آدمی تھا, لیکن بڑا ایماندار تھا. جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو انہوں نے بادشاہ کی ایسی خدمت کی کہ بادشاہ کے دل میں اس کی بڑی قدر ہو گئی. تو آپ بادشاہ کے دربار میں جو پہلے سے وزیر لوگ تھے, بڑے بڑے خاندان سے, بڑے بڑے قبیلے سے, جو اس کے ہاتھ تلے تھے, اب یہ وزیر آ گیا جو گاؤں سے اٹھ کر کے دیہات آیا تھا. اب ہر چیز میں بادشاہ سلامت اس کو آگے کرنے لگا. جب اس کو آگے کرنے لگا نا, تو پہلے سے جو موجود تھے نا, اس کو جلن ہونے لگا. ارے یہ گاؤں دیہات سے اٹھ کر کے, نہ اس کا خاندان, نہ نسب, نہ چہرہ, یہ اتنا عظیم ہو گیا. تو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں سارے وزیروں نے مل کر کے بادشاہ نے ایک شکایت کی. کیا؟ یہ جو آپ کا وزیر ہے نا, جس کو آپ نے سر پہ بیٹھا کے رکھا ہے نا, یہ آپ کے بادشاہت کی چیزیں چوری کرتا ہے, چرا کر کے اپنے ایک دروازے, ایک کمرے میں بند کرتا ہے جا کر کے روزانہ. اور اس کے پاس اس گھر میں ایک تالا لگا ہوا ہے, اور اس کے پاس ہی وہ چابی رہتی ہے, اور وہ چابی کسی کو دیتا بھی نہیں ہے, اور اس گھر میں کسی کو یہ جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. اسی لیے یہ بادشاہت کی بہت سارے سامانے اس نے اس روم میں چھپا کے رکھا. سارے وزیر نے آ کر کے الزام لگایا. تو بادشاہ نے کہا, کیا ایاز یہ صحیح ہے, تم نے بادشاہت کی چیزیں چوری کر کے رکھی ہوں؟ تو اس کے ساتھ اس روم میں کچھ وزیروں کو بھیجا, فوجیوں کو. گیا, تالا کھولا تو جا کر کے دیکھتا ہے روم میں کچھ نہیں ہے. سب طرف دیکھا, کچھ بھی نہیں روم میں. ایک پھوٹے کپڑے, پھٹے ہوتے کپڑے اور ایک جوتا پھٹا ہوا موجود ہے. تو وہی موجود تھا. تو جو ان کے ساتھ گیا تھا وزیر, وہ کپڑا اٹھا کر کے لے کے آ گیا. اس کے علاوہ کوئی چیز تھی نہیں روم میں. جب بادشاہ کے پاس یہ پیش کیا تو بادشاہ بھی حیران ہو گئے.
पब्लिक भी हैरान हो गया जो उस पर इल्जाम लगाने वाला था। तो कहा ये क्या है अयाज, इसके पीछे क्या है? तो अयाज ने कहा वजीर के बादशाह सलामत, जब मैं आपके दरबार में आया था तब मेरी ये हैसियत थी, लेकिन आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे मकाम दिया, अभी सारी चीजें मौजूद हैं मेरे पास, लेकिन मैं घमंड मेरे अंदर ना आ जाए, मैं अपने आप अपनी औकात ना भूल जाऊं, इसलिए मैं सुबह शाम रोजाना